شیخ عرفات کے بیانات کے لیے IKP شیخ عرفات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی اہم سوال جو بہت سارے ناظرین کے دلوں میں، دماغ میں، بہت سارے سامعین کے دماغ میں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو نیک کہنے والے، یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً 95% لوگوں کے دماغ میں سوال گھومتا ہی رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ ہی اتنی آزمائشیں کیوں رکھتا ہے؟ یوں کہہ لیجئے کہ نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ ہی ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا چاہنے والوں کے ساتھ، اچھے رویے رکھنے والوں کے ساتھ، جو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کی بھلائی چاہوں، ان لوگوں کے ساتھ ہی الٹا کام کیوں ہوتا ہے؟ آج ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں۔ یہ سوال بہت زیادہ گھومتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ کا کام صرف لوگوں کے درمیان دعوت کو پہنچانا ہے، آپ کا کام لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ رب العالمین کہتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چاہیں تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ رب العالمین چاہے گا، جسے چاہے اللہ رب العالمین ہدایت دے، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ایک داعی کا، ایک مسلمان کا، ایک اللہ رب العالمین کے اسلام کی، دین کی تبلیغ کرنے والے کا کام صرف اور صرف لوگوں کے درمیان حق بات پہنچانا ہے، لوگوں کے درمیان دین کی صحیح بات پہنچانا ہے، اس کو ہدایت دینا نہیں ہے۔ یہ ٹینشن میں کبھی نہیں رہنے کا کہ میں اتنا زیادہ دعوت کا کام کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، یہاں تک کہ میں اتنی زیادہ کوششیں کر رہا ہوں خالص اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانے کے لیے، پھر بھی میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی میرے ساتھ الٹا ہی کام ہو رہا ہے۔ لوگ صحیح راستے پر آنے کی بجائے میرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، میرے کو تانے دے رہے ہیں، میرے کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے ساتھ الٹے رویے رکھ رہے ہیں، میرے کو دیکھ کے دور سے بھاگ جا رہے ہیں۔ ایسا کبھی بھی اپنے دلوں میں نہیں لانا، اور اگر کبھی آ بھی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا کام شروع کیے، جب دعوت کا کام شروع کیے، تو کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کون مانتا تھا؟ کوئی نہیں مانتا تھا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پاگل کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے۔ اتنی بری طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگ ویوہار رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تمام تکالیف پیش آئی ہے۔ تو کیا اس دھرتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک کوئی ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ کے دماغ میں فوراً آئے گا کہ کوئی بھی ان سے نیک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العالمین کے اتنے محبوب ہے، ان کے ساتھ اتنی آزمائشیں آئے، ان کو اتنی تکالیف پہنچی، تو ہم اور آپ کون ہو سکتے ہیں؟ ان کا بھی بائیکاٹ کیا گیا تھا، انہیں بھی اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا تھا، اپنے شہر کو چھوڑ کر مدینہ جا کر بسنا پڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العالمین کے اتنے چہیتے، اتنے محبوب ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار کہا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جگہ پر اللہ رب العالمین نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرو تو فاتبعونی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ جگہ پر اللہ رب العالمین جس کے بارے میں اتنا زیادہ کہہ رہا ہے کہ محبت اللہ سے کرنا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ جب اللہ رب العالمین ان کے ساتھ اتنی تکالیف، اتنی آزمائشیں رکھا ہے، تو ہم اور آپ ان کے مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ ان کے سامنے ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی آزمائشیں آئی ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک پہلی چیز۔ اب دوسری چیز دیکھ لیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو اتنی پاک ہے، جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کا گنجائش ہی نہیں ہے کسی شک کی، جو امہات المؤمنین میں سے ہے، ہماری ماؤں میں سے ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، وہ بیوی ہے، ان کو بھی اللہ رب العالمین اس طریقے سے آزمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر میں واقعہ بتانے لگوں تو بات بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ابھی چند دنوں میں میرا بیان ہے، اس میں انشاءاللہ تفصیلی واقعہ بیان کروں گا
آج میں مختصر سا بتاتا چلوں کہ قافلہ جب آگے چلے گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے ہی رہ گئی، اور جب حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی ایک صحابیہ رسول آئے اور کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اٹھ گئی، دیکھتی ہیں کہ قافلہ پورا چلا گیا ہے۔ وہ صحابیہ رسول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کر جب بستی پہنچتے ہیں تو وہاں کے منافقین بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگا دیتے ہیں، اور ایسی ویسی تہمت نہیں بلکہ ایسی تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ صحابی رسول کے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلقات ہیں۔ تو جب ایسی پاک ہستی جو امہات المؤمنین میں سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے، ان کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے اوپر بھی الزام لگے، ان کو بھی اس آزمائش سے گزرنا پڑا، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ جانتی تھی میں پاک ہوں تو ضرور اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے گا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ رب العالمین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہے، اتنا زیادہ بڑا مقام ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک کہ اللہ رب العالمین آیتیں ہی نازل کر دیا، اور آیتیں نازل کر دیا تا قیامت تک لوگ اسے پڑھتے رہیں گے۔ تو یاد رکھیے اتنی بڑی آزمائش حضرت ابو بکر پر کیا گزری ہوگی، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی، اتنی بڑی آزمائش سے جب انہیں گزرنا پڑا۔ تو میرے بھائی نیک لوگوں کے ساتھ ہمیشہ آزمائشیں آتی ہے، اور یہ کبھی بھی اس کا ہمیں نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، اسے پازیٹیو لو کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، کیونکہ یقیناً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر یہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العالمین عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگنے ہی نہیں دیتا اللہ رب العالمین، ایسا تو ہو سکتا تھا نا۔ یہاں تک کہ یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ رب العالمین چاہتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نیند ہی نہیں لگتی، آنکھ ہی نہیں لگتی، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب ایسی تہمت لگی تو لوگوں میں یہ پورا کا پورا یہ پتہ چل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو، کہ کون لوگ منافق ہے، کون لوگ ہیں جو ایسے ٹائم پہ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، کون لوگ ایسے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگا رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں میں فرق ہو گیا کہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ الٹا سوچنے والے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں۔ تمام چیزیں سامنے آ گئی، اور ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کا بھی ہمیں ایک طریقے سے تجربہ ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے، میں شارٹ میں بتاتا چلوں، بات بڑی ہو جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب آپ بڑے ہو گئے مصر میں رہ کر آپ پل بڑھ کے جوان ہو گئے، جوان ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیلی اور فرعون کا لفڑا چل رہا ہے، پھڈا چل رہا ہے۔ جب وہ دونوں کا لفڑا چل رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچتے ہیں اور فرعونی کو ایک پنچ مارتے ہیں، ایسی چھڑانے کی نیت سے ایسے ہٹاتے ہیں، پنچ مارتے ہیں، وہ فوراً وہیں پر مر جاتا ہے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام روتے بھی اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں معاف بھی کر دیتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے دن پھر سے وہی معاملہ ہوتا ہے، فرعونی اور بنی اسرائیلی پھر سے لڑائی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں اپنے بنی اسرائیلی کو کہ تیرا تو کام ہمیشہ لڑنا ہی ہے، تیرا کام ہی لڑائی کرنا ہے۔ وہ ڈر کر فوراً کہہ دیتا ہے کہ کل تو فرعونی کو آپ نے مارا تھا، تو کیا اسی طریقے سے آج مجھے بھی مارنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیے بظاہر کام پورا الٹا ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جسے اللہ رب العالمین نبی بنانا چاہتا تھا، جسے مصر میں کام لینا تھا، فرعونیوں کو نیک راستے پر لانا تھا، نبی بنانا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین انہیں ایسے ایسے کام لیتا کہ لوگ ان سے جڑنے لگے، ایسے کام نہ لیتا کہ آپ موسٹ وانٹیڈ بن جائے لوگوں کی نظر میں، لیتا ایسا کام، موسٹ وانٹیڈ والے کام اللہ رب العالمین نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے کام لیا۔ اس کے پیچھے دیکھیے حکمت کیا تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ کرنا تھا، آپ مصر چھوڑ کر چلے گئے، وہاں جا کر آپ کا نکاح ہوا، آپ کی شادی ہوئی، اس کے بعد آپ تقریباً 10 سال کے بعد آپ واپس مصر لوٹتے ہیں۔ تو دیکھیے بہت بڑا کام ہے کہ اپنے شہر کو چھوڑ کر چلا جانا۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے تو جاتے نہیں، لیکن ایسے حالات بن گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کر جانا پڑا۔ تو اتنا ہمیشہ یاد رکھیے، بظاہر سب الٹا کام ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جب آپ اللہ رب العالمین کو نبی بنانا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اچھے کام لے، ایسا کام نہ لے کہ لوگوں کی نظر میں موسٹ وانٹیڈ بن جائے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین، ہم جب بھی کوئی نیک کام کرے، اللہ رب العالمین کی رضا کا کام کرے، دین کا کام کرے، تو ہمیشہ ذہن میں ایک چیز یہ رکھیں کہ یہ جو بھی کام ہو رہا ہے اللہ رب العالمین ہم سے لینا چاہتے ہیں، ہم وہ کام کرتے رہے۔ اب اس میں کچھ بھی اگر الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں تو یہ سوچ لیا کرے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو رہا ہے،
यानी उल्टे सीधे काम बीच में अगर हो रहे हैं, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये सब उल्टा हो रहा है, लोग मुझे बुरा भला कर रहे हैं, लोग मेरे अगेंस्ट हो रहे हैं, लेकिन ये सोचना कि ज़रूर इसके अंदर कोई ना कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत होगी, ये फ़ौरन जहन के अंदर लेकर आ जाना कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा हुआ, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नाउज़ बिल्लाह उनके साथ तो इतना गलत रवैया लोगों ने रखा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरकार कुरान की आयतें नाजिल फरमा दी। तो जो लोग ये कहते हैं आज के दौर में कि नेक लोगों पर इल्ज़ाम नहीं लगते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है, बेबुनियाद बात है। नेक लोगों पर इल्ज़ामात भी लगते हैं और यहाँ तक कि वो हमेशा के हमेशा वो इल्ज़ामात लगे भी रहते हैं, हमेशा इल्ज़ामात लगे रहते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। असल फ़ैसला, हकीकी फ़ैसला क़यामत के दिन होगा, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किसी के राज खोल कर रख देगा। तो मेरे भाई, अगर लोग आपके ख़िलाफ़ होते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत का काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, आप टेंशन ना लो। लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, आप टेंशन ना लो। लोग आपके खिलाफ होकर साजिशें चला रहे हैं तो आप टेंशन ना लो, क्योंकि अल्लाह कहता है व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। लोग कितनी भी साजिशें चलाए, कितने भी मकर चलाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास भी एक प्लान होता है और बेहतरीन प्लान करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो ये हमेशा दिमाग में रखा करें। और जब भी आपके जहन में ऐसा है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं अच्छा सा चाहता हूँ फिर भी मेरे साथ उल्टा हो रहा है, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ले आए अपने जहन में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ले आए, आपके गम हमेशा फीके पड़ जाएंगे। उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम का लाइए कि वो बज़ाहिर तो सब काम उल्टे उल्टे हो रहे थे, लेकिन वही चीज़ आगे जाकर सीधी हो गई। तो हमें और आपको चाहिए कि हम दीन का काम करते रहे। बात बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, इंशाअल्लाह मैं अपने बयान में तफसीली गुफ्तगू करूँगा। ये एक्चुअल में एक हमारे भाई का सवाल था कि हमेशा नेक लोगों के साथ ये बुरा क्यों होता है, आप इस बारे में बताइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही लोग इस बात को समझ गए होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम ही लोगों को नेक अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।